بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو عزیزو، اللہ کی سنت یہ ہے کہ کبھی وہ دل میں دو غم ایک ساتھ نہیں جڑاتے۔ عادت اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کے اندر کوئی ایک غم دیتے ہیں۔ جس کو آخرت کا غم آ گیا اس کو ساری دنیا کے غم سے جو ہے بری کر دیتے ہیں، دور ہو جاتا ہے۔ اور جو دنیا کے غموں میں دنیا کے آ گیا اس کو تو آخرت کی ہوا بھی نہیں لگتی، آخرت کی فکر کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اور اسی میں دھس بس کے رہ جاتا ہے، اسی میں کچھ رہتا ہے کہ میں کس طریقے سے دنیا بساؤں سجاؤں، اسی فکر میں رہتا ہے۔ یہی غم اس کے دل پر دماغ رہتا ہے کہ میں ایسا بنا دوں، فیکٹری بنا دوں، ایسا کرا دوں۔ لیکن یہ آخرت کا غم ہی اصل غم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ دیکھو، جو یہ عارضی دنیا ہے، عارضی دنیا، اس کی فکر کر کے اس کو حاصل کرنے کے جو ہے تقدو میں اسی حال میں زندگی نہ گزار دینا، کیونکہ عارضی زندگی بھی ہے دنیا اس دنیا کی، اور کیا بے وفا دنیا اور دھوکہ دینے والی دنیا ہے یہ، کسی کو ساتھ نہیں دی، تو اس کے ساتھ تم اپنا قیمتی و سرمایہ جو زندگی ہے اس کو ضائع کر کے آخرت کی تباہ نہ کر لینا، کل حسرت کے سوا کچھ کام نہیں آئے گا۔ انسان اتنا غافل ہو گیا، اور اس کے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ یہ چونکہ یہ جو اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، ان کے ہر چیز پر آج دنیا کے مالیات پر کنٹرول، ہر چیز پر کنٹرول انہی کا چلتا ہے، تو سمجھے کہ وہی ترقی میں ہے، یہی اصل چیز ہے، یہی راحت کی زندگی ہے۔ یہ چونکہ یہ کفار ہیں، مشرک ہیں، اللہ کے باغی ہیں، ان کے آخرت کی زندگی ہے ہی نہیں، ان کی تو جو کچھ بھی یہی ہے، تو اسی کے لیے وہ فکر کرتا ہے، تو وہ کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن مسلمان ہو کر کے، کلمہ گو ہو کر کے پھر اسی فکر میں رہ جائے، انہی کے جیسا بن جائے، تو کتنی افسوس کی بات ہے، کتنے بیوقوفی ہے، کتنا کا کوئی عقل مند کہہ سکتا ہے اس کو۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک آدمی کے پاس جا کے بتایا جاتا ہے کہ بھائی ایک گھر ہے، ایک جو ہے مٹی کا گھر ہے، مٹی سے بنا ہوا گھر ہے، اور اس گھر کے اندر کچھ راحت بھی ہے لیکن کچھ کے پیچھے تکلیفیں بھی ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہے کانٹے بھی چبھیں گے، غم بھی آئیں گے، مگر یہ ایک ہی مہینے کا گھر ہے، ایک مہینے ملے گا، اس کے بعد نہیں ملے گا یہ گھر۔ لیکن اگر ایک مہینہ تم تکلیف برداشت کر لو تو تمہارے لیے ایک اور گھر ملے گا جو بہت بڑا محل ہے، اس میں کوئی تکلیفیں ہیں ہی نہیں، آرام ہی آرام ہے۔ تم کو کون سا گھر چاہیے؟ اب بتائیے کہ جو کوئی بھی یہ عارضی گھر کو پسند کرے گا اس کو بیوقوف کریں گے۔ کوئی کہے کہ بھئی نہیں، میں وہ بڑا محل نہیں چاہیے، ایک مہینے بعد تو دیں گے آپ کو، مجھے ابھی ہے مٹی کا گھر دے دو، اس میں تکلیفیں بھی ہوں یہی مجھے چاہیے، تو سب اس کو بیوقوف کہیں گے، کون اس کو عقل مند بولے گا؟ اب تو وہ ایک مہینے کی بات نہیں، پل بھر کی خبر نہیں ہے، تو اس کے بعد اس حال انسان کیوں اس عارضی دنیا کے اس عارضی چیز میں پھنسا ہوا ہے۔ اور چیز یہ ہے کہ دیکھو کہ یہ دنیا کا جو ٹھکانہ ہے، یہ غم ہے کہ اس کے پیچھے کانٹا جو ہے، غم کا کانٹا ایسا چبھا ہوا ہے، چبھے گا ہر انسان کو، اور یہ غم کا چبھا ہوا کانٹا جو چبھے گا اس کو چین کیسے ملے گی؟ بڑے ایئر کنڈیشن اور محل کے اندر بڑے آرام دہ کمرے میں بٹھا دیں، لیکن اس کے پیر میں جو ہے ایسے کانٹے چبھے ہوئے ہوں، تو کیا وہ سکون سے رہے گا؟ کیسے تڑپے گا؟ عالی شان لباس پہنا دیا، بہت ہی قیمتی لباس پہنا دیا، لیکن اس کے پیر میں کانٹا چبھا ہوا ہے، تو کیا حال ہوگا اس انسان کا؟ کیا اس کپڑوں کی لذت اس کو محسوس ہوگی؟ کچھ نہیں ہوگی۔ ایسے ہی یہ حال ہے آج جتنے لوگ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، رہنے کے باوجود بھی ہے، بڑے بڑے محل میں رہے، سب کچھ ہے، رہنے کے باوجود غموں کے ڈوبا ہوا ہے۔ غم اس کو ہے کہ چھوٹ تو نہیں رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے اس عارضی دنیا کو سب کچھ بنا لیا، اسی کو حاصل کرنے کی فکر میں لگ گیا، آخرت کو اور اللہ کو خوش کرنے کی فکر کرتا، آخرت کو پانے کی فکر کرتا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ دنیا ایسی تیسی تو گزر ہی جائے گی، لیکن مجھے آخرت والی جو لمبی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر میں چین و سکون سے گزاروں، تو پھر انسان یہ عارضی زندگی کو ایسے ضائع نہیں کرتا، اس عارضی زندگی کو، اس عارضی چیزوں پر، اس کھلونوں میں، جس کے اندر تو تکلیفیں ہی ہیں، کوئی چین میں نہیں ہے۔
صرف غریب پریشان نہیں ہے، مالدار سے مالدار، کروڑپتی کھرب پتی بھی پریشان ہے۔ صرف جو ہے نوکری کرنے والا پریشان نہیں ہے، تجارت کے بڑے بڑے کمپنیاں جن کی فیکٹریاں ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ سب کیوں پریشان ہیں؟ سبھی کا جو ہے ایک ہی نظریہ، ایک ہی چیز، ایک ہی سوچ ہو گئی کہ دنیا کی جو ہے محبت ان کے اندر آ گئی۔ یہ محبت ایک بڑی خراب چیز ہے۔ یہ دنیا کی محبت جو ہے حب مال، حب جا، حب مال، یہی چیزیں سب برباد کر دیتی ہے۔ یہ جو یہ ہے کہ اپنا اس کو جو ہے عزازیل جو تھا، اس کو جو چیز جو ہے لا کے وہاں سے پھینکا جو ہے اس دربار سے جو ہے جو پھینکا گیا اسی وجہ سے تھا کہ اس کے اندر جو ہے تکبر، کبر اور وہ چیزیں، محبت، اپنی جا ہو، تو وہ تھا کہ میں بڑا وہ شخص ہوں جس کو میں آگ سے بنا ہوا ہوں۔ دوستو عزیزو، انسان غور کرے کہ اس عارضی دنیا کے اندر ہم لوگ کتنے لگے ہوئے ہیں، اور یہی ہمارا حاصل ہو گیا ہے کہ ہمارا مقصد، ہم کو سب کچھ جو ہے یہی نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ ہم لوگوں کے اندر ان چیزوں کا، اب یہ جو عارضی، یہ کہاں سے سیکھی کہ یہ دنیا کو دیکھا، دنیا کے اندر جو یہود و نصارہ اللہ کے باغیوں کو دیکھا، بڑے محلوں میں بڑے عیش میں بظاہر نظر جس سے نظر آتے ہیں، تو ہم کو یہی سمجھ میں آ گیا۔ ہم نے کوشش بھی نہیں کی کہ اللہ کے پیارے نبی، سچے نبی، اور ان سے سچا کوئی ہو نہیں سکتا، انہوں نے کیا خبر دی ہے، اللہ نے ہم کو کیا خبر بھیجی ہے، اس پر فکر بھی نہیں کرتا انسان، اس کو سوچنا ہمیں فکر بھی نہیں کرتا۔ اور معلوم بھی ہو جائے، کس کو نہیں معلوم ہے دنیا عارضی ہے؟ کون مسلمان ہے جس کو نہیں معلوم کہ عارضی ہے؟ کون سے مسلمان ایسا ہے جس کو نہیں معلوم کہ جنت بہت ابدی ہے، راحت ہی راحت ہے، محلات ہوں گے، سب کچھ معلوم ہے، معلوم ہو کے بھی اس میں لگا ہوا ہے۔ ان لوگوں کو تو چلیے معلوم ہی نہیں، اسلام سے تو کوئی لینا ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کے باغی ہے، اس پہ ایمان بھی نہیں رکھتے۔ تو وہ لوگ اگر اس عارضی دنیا کو سب کچھ سمجھ آئیں تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہمارے اپنے مسلمان ہو کر کے پھر وہ بھی اسی میں لگ جائے، وہ کفار کے طریقے پر لگ جائے اور عارضی دنیا کو سب کچھ سمجھ جائیں اور ابدی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کو بھول جائیں، تو کتنا بڑا غافل ہے انسان۔ تو اس غافل انسان ایسا غافل کیوں غفلت گزار جا؟ کیونکہ اس کے اندر، دل کے اندر جو ہے دنیا کی محبت آ گئی۔ پھر دنیا کی محبت کی اصل جڑ ہو گئی۔ یہ دل کے اندر جو دنیا کی محبت آ گئی ہے، یہ جو ہے سب سے خراب چیز ہے، اس کو اللہ سے دور کر دیا۔ اسی کے لیے اللہ کا ایک یہ ہے کہ دیکھو، اللہ کا جتنا قرب ملے گا، اللہ کی جتنی جو اللہ کے قریب بنے گا بندہ، تو پھر اس کے اعمال میں، اس کے افعال میں، اس کی گفتگو میں سب کچھ جو ہے وہی چیز رہے گی، اللہ کا خوف طاری رہے گا۔ وہ چاہے گا کہ بھائی ایسے تیسے تو زندگی گزر ہی جاتی ہے، کس کی زندگی گزرتی نہیں، کون جو ہے تڑپتا رہتا ہے؟ ہر آدمی جیسے بھی ہے زندگی گزر ہی رہی ہے، ہر آدمی کی، مالدار محلوں میں بھی گزار رہا ہے، غریب جھوپڑ پٹی میں گزار رہا ہے، پلیٹ فارم میں بھی انسان جو ہے سب بھوکا، وہ بھی اپنا وقت گزار ہی رہا ہے، سب جو ہے مسافر ہیں، سب کا سفر ہو رہا ہے، اور سب کو ایک وقت بہت جلد جو ہے اس سفر سے جانا ہے، اور سب جو لوگ چاہے وہ محل میں رہنے والا کو بھی جانا ہے، اور جھوپڑ پٹی میں یا پلیٹ فارم میں رہنے والا، گلیوں میں رہنے والا، جو بغیر چھت کے گزارنے والا کو بھی جانا ہے، بڑے بریانیوں کا اور بڑے بڑے لذیذ کھانے کھانے والے کو بھی جانا ہے، اور بھوکا پیاسا جو گزارا کر رہا ہے اس کو بھی جانا ہے، سب مسافر ہیں۔ اور جو عقل مند وہ مسافر وہی ہے کہ وہ آخرت کی فکر کر لے کہ بھئی اب جہاں جانا ہے اس کی ہم نے کیا تیاری کی لی، اور اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، اسی کے لیے تم جتنا آیا کرو گے اتنا ہی جو ہے اللہ کا قرب پاؤ گے۔ مطلب یہ تھا کہ جب جتنے رہ جاؤ گے، جتنا آنا کم کر دو گے، جانا جائے گا، اتنے ہی رہ جاؤ گے۔ ان کا چونکہ وہ ان کے کیفیت تھی، تاریخ تھی، ان کو کیفیت، اس کیفیت میں کہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم جتنا بھی کسی نیک بندے کے قریب رہے ہوگے، ٹھیک ہے، اتنا ہی اللہ سے محبت بڑھتی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا بنتا چلا جائے گا۔ اور جتنا ان چیزوں سے دور رہے گا، دنیا کے اندر انہماک ہو جائے گا، اور دنیا کی اور کفار کی اور اللہ کے باغوں کے ساتھ رہ جائے گا، پھر اتنا ہی اللہ سے دور ہوتے چل جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا تو پھر زندگی کے اعمال اور اس کی گفتگو، اس کے شب و روز کی جتنی چیزیں ہیں، سب اللہ کے نافرمانی میں ہو جائیں گے۔ پھر وہ ایک دن ایسا افسوس کرتا رہ جائے گا، تب تو کچھ نہیں ہوگا، تو جو موت تو آنی ہے، آ ہی جائے گی، اور وقت تو مل ہی نہیں پائے گا اس وقت۔ اب اس وقت افسوس کر کے کیا کر پائے گا؟ ساری زندگی ایسے ہی گزار دی، اور پھر افسوس سے کفے افسوس ملتا رہ گیا، تو پھر کچھ نہیں ملے گا۔ دوستو عزیزو، ہم اپنا جائزہ لیں
کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، کتنا اللہ کے لیے اور آخرت کی فکر کرتے ہیں، یا کتنا ہمارے دلوں کے اندر اسے اللہ کی یہ دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے۔ آخرت کی محبت ہے، ہم آخرت کی فکر کرتے ہیں تو آخرت کا غم ہمارے دلوں و دماغ پر سوار ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ یہ تو زندگی عارضی ہے، گزر ہی جائے گی، اللہ گزار دیں گے، اور ہم کو زندگی جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے وہاں پر جو ہے ہم کو شرمندگی نہ ہو، اس کی اگر فکر کر لیا بندہ تو کامیاب ہو گیا۔ اللہ مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔